JTR میڈیا ہاؤس. اس طرح کے حادثات، زلزلے، طوفان، سیلاب پوری دنیا میں آتے رہتے ہیں. جو پوری دنیا میں اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، ناقابل تلافی نقصان ہو جاتا ہے، تو ترقی یافتہ قومیں یا بڑی سطح کے قومیں یہ کس طرح اس کی بحالی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تاریخ میں دو مواقع ایسے ہیں جب ہم نے بہت کامیاب ماڈلز پیش کیے، بحالی کے بھی اور ڈیزاسٹر سے نکلنے کے بھی. جو پہلا ماڈل تھا وہ 2005 کا زلزلہ تھا. آپ حیران ہوں گے کہ جب میں 2008 میں یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس میں گیا، فلپینز میں ایک جگہ مخاتی پہ والنٹیئرزم پہ کانفرنس ہوئی جی. تو اس میں دنیا بھر کی تنظیمیں آئیں جنہوں نے کہ یہ بتایا کہ والنٹیئرز کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے پاکستان کی ڈاکومنٹری پیش کی 2005 کے زلزلے کی کہ والنٹیئرز نے کیا کیا. تو دنیا ساری حیران رہ گئی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کام اور اتنا اچھا کام. تو ہم اس ڈیزاسٹر سے نکلے، زلزلے کے ڈیزاسٹر سے، جو کہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. دوسری طرف پھر ہم یہ جو کووڈ کا مسئلہ تھا، اس میں بھی ہم نے بڑی اچھی میچورڈ رسپانس دیا اور ہم اس سے نکل آئے. تو دو دفعہ تو ہم اس کام کو پہلے کر چکے ہیں اپنی قومی تاریخ میں. تو تیسری دفعہ بھی اس کو کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے، صرف ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے. کیا طریقہ کار ہو اس کا؟ دیکھیے، پہلی چیز جو سب سے اہم ہے، جو آج کل 2005 میں بھی نہیں تھی اور کووڈ کے وقت میں بھی نہیں تھی، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو اس ڈیزاسٹر کی جو یہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، اتنا بڑا ڈیزاسٹر، اس کی جو سنگینی کا احساس نہیں ہے ہمیں. ہم ابھی تک قومی سطح پہ منتشر ہیں. 2005 میں بھی یہ ہوا اور کووڈ میں بھی یہ ہوا کہ پوری قوم ایک نقطے پہ متحد ہو گئی کہ یہ ڈیزاسٹر ایسا ہے جو قومی ڈیزاسٹر ہے اور اس کا کسی پارٹی سے، کسی گروہ سے، کسی فرد سے، کسی ادارے سے تعلق نہیں ہے. لہذا پوری قوم نے مل کے، یعنی آپ سمجھیں کہ سب سے اعلیٰ پیمانے کی جو قیادت ہے، سیاسی قیادت، فوجی قیادت، چاروں صوبائی حکومتیں، AJK، GB، سب کی سب حکومتوں نے، پلس لوگوں کی بڑی تعداد نے، والنٹیئرز نے، صاحب حضرات نے کمال کر دیا. لیکن قومی سطح پہ ایک کنسنسس تھا کہ اس وقت کچھ اور نہیں کرنا، صرف ہماری جو پہلی ترجیح ہے وہ یہ اس ڈیزاسٹر کی مینجمنٹ ہے. اسی لیے پھر ہم نے NDA میں بنائی اور وغیرہ اس کو کام کیا. ہم نے اسی طرح سے جو کووڈ میں NCOC بنائے، تو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر بنایا، جس میں وزیر اعظم اس کے ہیڈ تھے اور اس کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے اسد عمر صاحب، اور پورا جو سارے صوبائی حکومتیں، GB، AJK اور فوجی قیادت، فوج کی بھی نمائندگی تھی. تو ہم نے قومی سطح پہ ان دو مواقع پہ ان ایشوز کو لیا. تو سب سے پہلے کنسنسس تھا کہ ہم نے کسی اور ایشو پہ فوکس نہیں کرنا، صرف اس پہ فوکس کرنا ہے. تو اس کے بعد ہم نے اپنی تمام توانائیاں، تمام ریسورسز، تمام چیزیں یکجا کر کے اور اس کا مقابلہ کیا. دو مواقع ایسے، اور دونوں مواقع پہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قوم تقسیم ہے. ہمارا جو ابھی تک ہمیں حالات کی سنگینی کا احساس نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے. تو جب تک ہم یعنی اس موقع پہ، جب کہ سمجھیں کہ آپ آدھا پاکستان متاثر ہے اور لوگ سڑکوں پہ ہیں، پانی کھڑا ہے اور لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، لوگوں کی جو مویشی ہیں وہ بہہ گئے ہیں. ابھی پانی جہاں جہاں کھڑا ہے وہاں صحت کے بہت سنگین مسائل کھڑا ہونے کے چانسز بن رہے ہیں، اور آبادی کا ایک بڑا حصہ خوراک کی قلت کا شکار ہونے جا رہا ہے. اس وقت جو ریٹ ہے عام استعمال کی چیزوں کا، کل میں نے پالک خریدی ہے 200 روپے کلو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ. میں نے امریکہ میں بھی پالک خریدی ہے، یورپ میں بھی خریدی ہے، اس ریٹ پہ کبھی نہیں خریدی کہ میں نے کل زندگی میں پاکستان میں 200 روپے کلو پالک خریدی. تو سب سے پہلے، اور ہمیں ابھی تک
کیا فکر ہے کہ آرمی چیف کون ہوگا، اگلا آرمی چیف کون ہوگا، یا فلک ضمانت ہوئی یا نہیں، یا فلک کام ہوا کہ اتنا عظیم قومی سانحہ ہے. اس پر جب تک پوری قوم متحد ہو کر یکجان نہیں ہوگی اس وقت تک رسپانس اچھا دینا ممکن نہیں ہے. نمبر 1 جی یہ تو ہو گیا عمومی طور پہ بات. خصوصی طور پہ جیسے ہم نے NCOC بنائی تھی اس کے لیے، کووڈ کے لیے، اس طرح کا ایک ادارہ، اس طرح کی ایک باڈی ہونی چاہیے پرائم منسٹر کے انڈر، جس میں کہ چاروں صوبائی حکومتیں، GB AJ کے، اور جو اپنا جو فوج کی بھی نمائندگی ہو، اور یہ ڈیٹا بھی قومی سطح پر سارے. پہلی بات تو یہ کہ صحیح ڈیٹا ہو ہمارے پاس ہو، اور اس صحیح ڈیٹا کے تحت تمام ریسورسز، پھر پوری جو قوم ہے اس میں سے جو لوگ بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہوں وہ، اور تمام وہ جماعتیں جو فعال ہیں ویلفیئر کے کاموں میں، ان میں بعض جماعتوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. مطلب 2005 کے زلزلے میں کمال کیا، کووڈ میں بھی بہت اچھا کام کیا. ویسے بھی عام حالات میں جب بھی کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو کام کرتے، ان کو بھی کسی لیول پہ شامل کیا جانا چاہیے. اور اس کے بعد تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے. حکومت، وفاقی حکومت، فوج، چاروں صوبائی حکومتیں، AJ کے، GB، اور مقامی جتنی بھی قیادتیں ہیں، مقامی جتنی تنظیمیں ہیں، پھر جو NGOs ہیں ہماری، جتنی فلاحی تنظیمیں ہیں ساری، ان ساریوں کو، ان سب کی ایکٹیویٹیز کو کوآرڈینیٹ کیا جانا چاہیے. تو پہلی چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس بات کا احساس زیاں کہ ہمارے سامنے کتنا بڑا چیلنج درکار ہے. اس کے لیے مرکزی سطح پہ ڈیٹا، بالکل درست ڈیٹا، اور جتنے ہمارے پاس وسائل موجود ہیں جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے آ رہے ہیں، یا جو ہم نے لوکلی جمع کیے ہیں، یا کر رہے ہیں، یا کرنے والے ہیں، پلس جو کام کرنے والے ہیں، جو محکمے جتنے انوالو ہیں، جتنی حکومتیں انوالو ہیں، جتنے لوگ انوالو ہیں، والنٹیئرز انوالو. یہ پہلا جو ایشو ہے وہ ہے بہت اعلیٰ سطح کے اوپر چیزوں کو منظم کرنا، جیسے ہم نے NCOCs میں کیا تھا، ہم نے زلزلے میں بھی یہ کام کیا تھا. اس کے بعد پھر آپریشن شروع ہوتا ہے کہ آپریشنل لیول پہ کیسے اس چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. اس میں بھی کوآرڈینیشن بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ میں نے زلزلے میں بھی خود کام کیا ذاتی طور پہ، اور کووڈ میں بھی ہم نے کام کیا کافی سارا. تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کوآرڈینیشن کا، کہ کہیں پہ بہت زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، کہیں چیزیں بالکل نہیں جمع ہوتی. اور پھر یہ کہ لوگوں کی جو بحالی ہے بیسیکلی، اس کے لیے باقاعدہ ایک پلان ہونا چاہیے کہ پہلے کہ نقصان کس نوعیت کا ہے، اس کو کیسے، لوگوں کو کس طرح سے دوبارہ آباد کرنا ہے، ان کی بحالی کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے ایک مرکزی سطح پر نہ صرف منصوبہ بندی ہونی چاہیے بلکہ اس کے آپریشنز کو بھی کنٹرول کیا جانا چاہیے ڈیلی بیسس. JTR Media House.